او لیولز اور پروجیکٹ بیس لرننگ یا پی بی ایل، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے بتانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ پاکستان میں 40 سال پہلے او لیولز اے لیولز کا بالکل رواج نہیں تھا۔ تمام لوگ بورڈ سے امتحانات دیتے تھے، انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے، اور اس کی بنیاد پہ داخلے ہوتے تھے۔ مگر ہوا یوں کہ بورڈز کی کارکردگی مسلسل گرتی چلی گئی۔ اس کے گرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ اس کے اندر ایک تو یہ تھی کہ ان کی جو ٹیکسٹ بکس تھیں وہ انتہائی فرسودہ اور غلطیوں سے بھرپور ہوتی گئیں، اور ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے خراب ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ وہ کتابوں میں نہ خوبصورتی تھی، نہ جاذبیت تھی، نہ دیدہ زیب تھیں وہ کتابیں، اور اس کے اندر نہ چارٹس اور ڈائیگرامز اور یہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور وہی پرانا گھسا پٹا ٹیکسٹ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات تھی وہ غیر منصفانہ نتائج تھے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ جو رٹا لگا کر لکھے گا اس کے نمبر آئیں گے، اور جتنا زیادہ لکھا جائے گا ناپنے کے اندر اتنے زیادہ نمبر آئیں گے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لوگ رٹے لگانے لگے اور اس کو پڑھ کر امتحان دینے لگے، یہاں تک تو بات چلتی رہی۔ مگر پھر ہوا یہ کہ وہاں پہ غیر منصفانہ نتائج کا اعلان ہونے لگا۔ وہ بچہ جو کلاس میں سب سے آگے تھا، جو فرسٹ آتا تھا، وہ سب سے اس کے نمبر کم آ گئے، اور جو کم نمبر لیتا تھا اس کے زیادہ ہو گئے۔ اس کے اندر بورڈز کے اندر کرپشن، اور وہاں پہ بورڈ آفیسز میں ٹاؤٹس تھے جو امتحانی کاپیاں وغیرہ تبدیل کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ایک ٹیوشن کلچر بھی ڈیولپ ہوا جو اسٹوڈنٹس کو ترکیبیں بتاتا تھا بورڈز میں کیسے کامیاب ہوا جائے۔ اس وجہ سے بورڈز کے مقابلے میں سینئر کیمبرج اور اس کے او لیولز اور اے لیولز کا رواج بڑھتا گیا، اور آہستہ آہستہ سب لوگ صرف اس لیے کہ کم از کم وہاں پہ نتیجہ تو وہی آئے گا جتنی محنت اسٹوڈنٹ نے کی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا مایوسی ہو کہ وہ نمبر تو 80s میں ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور آگے نمبر اس کے 50s اور 60s میں۔ اس کے علاوہ جو سینئر کیمبرج کے اندر جو خاص بات ہے وہ کانسیپٹس کو میجر کرتے ہیں۔ میموری ریکال کی بجائے ان کانسیپٹس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ان کے سوالات اس بنیاد کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ مختلف سینیریوز کے بنیاد پہ اور مختلف سچویشنز کے حساب سے وہ سوال تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور جو رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ اس طرح کے سوالات حل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ باقاعدہ وہاں ٹریننگ کرائی گئی کہ جو پیپر چیکرز ہیں، جو ایگزامنرز ہیں، وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ سوال اس طرح کے بنائیں جو کہ بچے کی یادداشت کی بجائے اس کے کانسیپٹس چیک کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو نوٹس پڑھ کے پاس ہو رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تو بتایا گیا کہ بہت سارے ٹیوشن سینٹرز جن کے نوٹس بہت پاپولر ہو گئے تھے، اس کے انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ وغیرہ کروائی گئی کہ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ لوگ نوٹ سے نہ پڑھیں، بلکہ جو انہوں نے پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں جو خیالات بنے ہیں ان کو کس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ایک بڑا عنصر آج کل یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچے نے اپنا ذہن کتنا استعمال کیا ہے، اور اس میں کتنی کرٹیکل ایویلویشن کی صلاحیت ہے، کرٹیکل انالیسس کی صلاحیت ہے، اور اس کو کس انداز میں اظہار کرتا ہے۔ اب جب ہم او لیولز کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی ٹیوشن سینٹرز آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو رٹے لگوانے شروع کیے، اور یہاں پہ کچھ افراد کہنے لگے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے گارنٹی دے کر لوگوں کو اس میں پاس کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ایک ٹرانسفارمیشن ہے جہاں پہ بچے کی جو صلاحیت دیکھی جاتی ہے کہ کیا وہ اپنے خیالات کو اپنی زبان میں اظہار کر سکتا ہے، کیا اس کے ذہن میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نئے نئے سوالات جنم لیتے ہیں، اور کیا وہ ان سوالات کو
جو اس نے کانسیپٹس پڑھے ہیں ان سے ریلیٹ کر کے آنسر دے سکتا ہے یا نہیں، یہ جو چیز ہے یہ سامنے آئی اور اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تو جو پروجیکٹ بیس لرننگ ہے یا پرابلم بیس لرننگ ہے، یہ لرننگ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو کانسیپچول انسائٹس دیتی ہے کسی بھی پرابلم میں، کسی بھی ایشو کے اوپر، کسی بھی پروجیکٹ کے ذریعے، اور اس وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس بات کی اس کو اہلیت حاصل ہو جاتی ہے جس کے اندر جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، جو کچھ اس نے سیکھا ہے، وہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکے۔ تو پروجیکٹ بیس لرننگ اور پی بی ایل جو ہے باقاعدہ اس طریقے کے مطابق ہے جو کہ آج کل کوشش میں ہے سینئر کیمبرج کے وہ اپنے پیپرز کو اس طرح سے بنائے کہ لوگ مروجہ طریقے سے، رٹے ہوئے طریقے سے وہ اس کو تیاری کر کے وہ پاس نہ کر سکیں، اور صرف وہ لوگ پاس ہو سکیں جو اپنے ذہن کو بہتر طور پہ استعمال کر کے اس مسئلے کو کے اوپر اپلائی کر سکیں، ان کانسیپٹس کو جو انہوں نے پڑھا ہے اور اس کے مطابق جواب دے سکیں۔ تو جو تعلق ہے پروجیکٹ بیس لرننگ کا یا پرابلم بیس لرننگ کا، وہ اس لحاظ سے ہے کہ جو سوالات جو اس وقت ترتیب دیے جا رہے ہیں او لیولز میں اور اے لیولز میں، وہ سوالات بلومز ٹیکسونومی کے اپر لیولز کے ہیں، جہاں پہ اپلیکیشن ہے، جہاں پہ انالیسز ہے، جہاں پہ ایویلویشن ہے، اس کو جانچتے ہیں، نہ کہ اس لیول کو جہاں پہ میموری ریکال چاہیے ہوتا ہے یا صرف انڈرسٹینڈنگ کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بلومز ٹیکسونومی کے ہائی لیول ہیں، یہ ایک پروجیکٹ بیس لرننگ کے ذریعے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر کریشن آف نیو تھنگ، میکنگ آف نیو ماڈلز، انالیسز آف دوز ماڈلز، ایویلویشن آف دوز ماڈلز اینڈ سلیکٹنگ ڈفرنٹ تھنگز فرام ڈفرنٹ ماڈلز اینڈ دین اینالائزنگ دیم آن سرٹن پیرامیٹرز، یہ جو صلاحیتیں ہیں اس کے اندر زیادہ بہتر طور پر پیدا ہوتی ہیں۔